بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حضرت عبید بن عمیر نے بیان کیا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے کی اجازت چاہی، اور یہ دیکھ کر کہ عمر رضی اللہ عنہ مشغول ہیں آپ جلدی سے واپس چلے گئے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا میں نے ابھی عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ کی آواز نہیں سنی تھی؟ انہیں بلا لاؤ۔ چنانچہ انہیں بلایا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا، جلدی سے واپس ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں حدیث میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس حدیث پر کوئی گواہ لاؤ ورنہ میں تمہارے ساتھ یہ سختی کروں گا۔ چنانچہ ابو موسیٰ انصار کی ایک مجلس میں گئے، انہوں نے کہا کہ اس کی گواہی ہم میں سب سے چھوٹا دے سکتا ہے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم دربار نبی سے اس کا حکم دیا جاتا تھا۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے بازار کے کاموں خرید و فروخت نے اس حدیث سے غافل رکھا۔ ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زیادہ حدیث بیان کرتے ہیں، اللہ کے حضور میں سب کو جانا ہے۔ بات یہ تھی کہ میں ایک مسکین شخص تھا اور پیٹ بھرنے کے بعد ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا، لیکن مہاجرین کو بازار کے کاموں میں مشغول رکھتے تھے اور انصار کو اپنے مالوں کی دیکھ بھال مصروف رکھتی تھی۔ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون اپنی چادر پھیلائے گا یہاں تک کہ میں اپنی بات پوری کر لوں، اور پھر وہ اپنی چادر سمیٹ لے اور اس کے بعد کبھی مجھ سے سنی ہوئی کوئی بات نہ بھولے۔ چنانچہ میں نے اپنی چادر جو میرے جسم پر تھی پھیلا دی، اور اس ذات کی قسم جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا تھا، پھر کبھی میں آپ کی کوئی حدیث جو آپ سے سنی تھی نہیں بھولا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے تین طرح کے لوگوں کے لیے ہیں، ایک شخص کے لیے جس کا رکھنا کار ثواب ہے، اور دوسرے کے لیے برابر برابر، نہ عذاب نہ ثواب، اور تیسرے کے لیے وبال جان ہے جس کے لیے وہ اجر ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اسے اللہ کے راستے کے لیے باندھ رکھا اور اس کی رسی چراہ گاہ میں دراز کر دی، تو وہ گھوڑا جتنی دور تک چراہ گاہ میں گھوم کر چرے گا وہ مالک کی نیکیوں میں ترقی کا ذریعہ ہوگا، اور اگر گھوڑے نے اس دراز رسی کو بھی توڑا لیا اور ایک یا دو دوڑ اس نے لگائی تو اس کے نشانات قدم اور اس کی لد بھی مالک کے لیے باعث اجر و ثواب ہوگی۔ اور اگر گھوڑا کسی نہر سے گزرا اور اس نے نہر کا پانی پی لیا، مالک نے اسے پلانے کا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا، تب بھی مالک کے لیے یہ اجر کا باعث ہوگا، اور ایسا گھوڑا اپنے مالک کے لیے ثواب ہوتا ہے۔ اور دوسرا شخص برابر برابر والا ہے جو گھوڑے کو اظہار بے نیازی یا اپنے بچاؤ کی غرض سے باندھا ہے اور اس کی پشت اور گردن پر اللہ کے حق کو بھی نہیں بھولتا، تو یہ گھوڑا اس کے لیے نہ عذاب ہے اور نہ ثواب۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو گھوڑے کو فخر اور ریا کے لیے باندھتا ہے، تو یہ اس کے لیے وبال جان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں مجھ پر اس جامع اور نادر آیت کے سوا کچھ نہیں نازل فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ بس جو کوئی بھی ایک ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا، اور جو کوئی بھی ایک ذرہ بھر بھی برائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا۔ قرآن و حدیث کی خوبصورت ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔